خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ چلے بات پہنچی ہے شہادت امام تک، ساتویں امام کی کیفیت شہادت، کس طریقے سے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے کے دروس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام نے دستگاہ حکومت کی مخالفت کی، حاکمان وقت سے کس طریقے سے مقابلہ کیا ہے، ان سے جنگ لڑی ہے، خصوصاً جو عقید جبر تھا دستگاہ حکومت کا، ٹھیک ہے، اس کی کس انداز سے کس طریقے سے مخالفت کی۔ تو ہارون کے زمانے میں جب امام نے اس کے عقید جبر سے کیا ہے امام نے مقابلہ کیا، اس کو اکسایا، کیا کیا اس نے، امام کو نظر بند کر دیا، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد امام کو گرفتار کروایا، الگ الگ زندان میں امام کو رکھا گیا۔ مدینے سے اس انداز سے امام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا کہ جو عقیدت مند ہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں، ان کی نظر نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا، لوگوں کو اگر یہ خبر ہو جاتی کہ امام کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر لوگ مخالفت کرتے، قیام کے لیے کھڑے ہوتے، لہذا نہایت ہی احتیاطی تدبیر کی گئی۔ سب سے پہلے امام کو بصرہ کے قید خانے میں، بصرہ کے زندان میں لے جایا گیا، اور پھر 1 سال کے بعد ہارون نے بصرہ سے بغداد منتقل کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی پابندی عائد کر دی کہ کوئی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ آخر کار 25 رجب 183 کو سندی ابن شاہق، یہ ہارون رشید کا ایک قید خانے کا کیا ہے ملازم اور محافظ تھا، بڑا ہی سنگ دل اور بہت ہی ظالم شخص تھا، سمجھ گئے ہیں، اس نے امام کے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ اسی کے قید خانے میں، جس قید خانے کا یہ نگہبان تھا، ٹھیک ہے، امام کو زہر دیا گیا، اور پھر زہر کے بعد 3 دن تک امام بستر بیماری پر رہے، اور پھر شہید ہو گئے، اور آپ کو بغداد میں ہی قریش کا ایک قبرستان ہے، اس میں دفن کیا گیا، آج جہاں امام کی قبر ہے، جس کو کاظمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہارون کے جبر کے مقابل امام موسیٰ کاظم کے رویے نے اس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ امام کو نظر بند کرے۔ امام نے جب ہارون کی مخالفت کی تو ظاہر سی بات ہے، بادشاہان وقت کبھی کسی کی مخالفت کو نظر انداز نہیں کرتے، فوری طور پر اس کا ایکشن لیتے ہیں، رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب امام نے ہارون کی مخالفت کی تو ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کیا ہے نظر بند کر دیا، اور لوگوں سے ان کے رابطے کو منقطع کر دینے کا حکم دیا۔ امام کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، نہ امام گھر سے باہر نکل سکتے تھے، نہ باہر کا کوئی شخص امام سے ملاقات کر سکتا تھا، یہاں تک اس نے امام کو گرفتار کروایا اور پھر زندان بھیج دیا۔ لیکن مدینے سے باہر لے جانے کے لیے ہارون مجبور ہوا کہ 2 کچاوے بنائے جائیں، اور ہر کچاوے کو مدینے سے الگ الگ دروازوں سے باہر نکالا جائے۔ تدبیر یہ کی کہ 2 اونٹ منگائے، یا 2 گھوڑے فرض کر لو منگائے، 2 سواریاں، صرف اس پر کجاوے اور محملیں، اور مدینے کے الگ الگ دروازے سے شہر کے باہر لے جانے کا حکم دیا، اور
دونوں سواریوں کے ساتھ ہارون رشید کے کچھ سپاہی اور فوجی بھی تھے۔ صرف امام کے عقیدت مندوں کے خوف سے یہ انتظام نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ہارون کو یہ فکر تھی کہ ان کے پاس کچھ افراد اور کچھ گروہ تیار ہیں جو ایسے موقع پر حملہ کر کے امام کو اس کے مزدوروں کے چنگل سے چھڑا لے جائیں گے۔ ایسا کرنے کی دو وجہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف اور صرف عقیدت مندوں سے خوف تھا کہ امام کے مدینے میں چاہنے والے بہت ہیں، عقیدت مند بہت ہیں، ان کو امام ماننے والے بہت سارے، ان کی مخالفت کا ڈر اور خوف تو تھا ہی۔ سمجھ رہے ہیں، امام کے پاس ایک ایسا گروہ، ایک ایسی جماعت تھی جو حاکم وقت کے خلاف قیام کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ بڑا خوف ان سے تھا، عقیدت مندوں سے خطرہ کم تھا، سمجھ رہے ہیں، انقلابیوں سے خطرہ زیادہ تھا۔ تو انقلابیوں کے انقلاب سے بچنے کے لیے اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، خصوصاً انقلابی افراد کو علم ہو جائے کہ امام کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور وہ مقاومت کرے، رکاوٹ پیدا کرے اور پھر درگیری اور جنگ کی نوبت آ پڑے اور پھر وہ لوگ غالب آ جائیں اور امام کو آزاد کرا لیں۔ لہٰذا اس نے یہ سیاست چلی کہ دو سواری، دو الگ الگ دروازے سے، تاکہ اگر مزاحمت بھی کرنا چاہیں تو دو سواریاں ہیں، بٹیں گے، طاقت کم ہو جائے گی، کمزور ہو جائیں گے تو ہماری فوج آسانی کے ساتھ انہیں دور کر سکتی ہے۔ ایک ہی سواری ہوتی، سارے جنگجو، سارے انقلابی ایک دروازے پہ آتے، مزاحمت کرتے، تعداد ان کی بڑی ہوتی تو ہارون کے فوجیوں کے لیے ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ، یا مثلاً اگر دونوں جگہ نہیں جاتے، کسی ایک طرف جاتے ہیں جدھر امکان زیادہ ہے کہ ادھر زیادہ بس آ سکتے ہیں انقلابی لوگ، دوسرے دروازے سے امام کو لے کے چلے جاؤ، اس لیے جب یہ وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے اس کے اندر امام ہے ہی نہیں، لامحالہ وہ لوگ واپس ہو جائیں گے۔ بہر صورت ہارون کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ امام کو ہارون رشید کے سپاہیوں کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کریں گے، اسی لیے اس نے یہ سیاست اور یہ تدبیر اپنائی۔ تو مدینے سے امام کو گرفتار کیا گیا اور پھر اس کے بعد بصرہ کے زندان میں لے جائے گئے۔ کہاں؟ عراق۔ بصرہ ایک شہر کوفہ کے بازو میں، کوفہ سے ملا ہوا ایک شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ، جو آج بھی عراق کے بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو بصرہ کے زندان میں لے گئے، 1 سال تک امام کو بصرہ کے قید خانے میں۔ اس کے بعد ہارون نے حکم دیا کہ امام کو بصرہ کے زندان سے نکال کر کے بغداد منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ امام کو بصرہ کے قید خانے سے نکالا گیا اور پھر بغداد کے قید خانے میں لا کر کے رکھا گیا، اور کسی کو ملاقات کی اجازت دیے بغیر کئی سال تک قید میں رکھے گئے۔ سب سے زیادہ جس امام کی زندگی قید خانے میں گزری ہے وہی 7ویں امام ہے۔ زندگی کے اکثر ایام قید خانوں میں گزری ہے، الگ الگ قید خانوں میں، الگ الگ زندان میں امام کو رکھا گیا ہے۔ تو مدینے سے گرفتاری کے بعد بصرہ میں، بصرہ سے 1 سال کے بعد پھر بغداد میں۔ بغداد میں بھی ایک قید خانے میں نہیں رکھے جاتے تھے، کیونکہ ہر لحظہ ہر وقت اس بات کا خوف رہتا تھا حاکم کو کہ چاہنے والوں کو اگر علم ہو جائے گا کہ امام فلاں زندان میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ زندان پہ حملہ کر کے آزاد کروا دیں، لہٰذا بار بار زندان اور قید خانہ بدلا جاتا تھا۔ بہرصورت آخر کار 25 رجب کو، یہ شہادت کی تاریخ ہے امام کی، 25 رجب سن 183 کو سندی ابن شاہد کے قید خانے میں ہارون کے حکم سے زہر دیا گیا۔ ٹھیک، 3 دن کے بعد شہید ہو گئے۔ 3 دن تک زہر نے اپنا اثر دکھایا، آخر کار امام کو شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت کے بعد بغداد میں ہی قریش کے مقبرے میں، جہاں آج امام کی قبر مطہر ہے، یہ قریشیوں کا قبرستان اور
ان لوگوں کی زمین ہے، وہاں پر آپ سپرد خاک کیے گئے، سپرد لحد کیے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان اہل بیت کے افراد، خصوصاً ائمہ معصومین علیہ السلام، کیا ہے، عرب کی الگ الگ زمینوں پہ دفن ہیں۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام جو الگ الگ زمینوں پہ دفن ہیں، کیا یہ زمینیں ان کی ہیں یا یہ زمینیں دوسروں کی ہیں، ان پر دفن کر دیا گیا ہے، یا یہ کہ یہ قبرستان عمومی جس میں کسی کو بھی دفن کیا جا سکتا ہو، وہاں پہ دفن کیے گئے؟ یہ ایک بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے، اہل بیت اطہار میں سے کوئی بھی امام، کوئی بھی فرد کسی دوسرے کی سرزمین پر دفن نہیں ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پہ اس کی تاریخ ہے، جب تاریخوں میں آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو امام جس مقام پہ جس جگہ مدفون ہے وہ یا تو اس کے خاندان کا قبرستان ہے، یا ان کی نجی پراپرٹی ہے، سمجھ رہے ہیں، یا خریدی ہے، خرید کے خود ہی نے وقف کیا ہے، یا اپنے لیے خود خرید کر کے مخصوص بنایا ہے اور وہاں پہ دفن ہوئے ہیں۔ بس وہ چلے۔ ہاں، شہادت جب امام کی واقع ہو گئی، شہادت کے بعد ہارون کے لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ لوگ اس بات کو قبول کر لیں اور گواہی دیں کہ موسیٰ بن جعفر کو صحت نہیں دیا گیا اور وہ اپنی موت سے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے دستگاہ حکومت پر یہ الزام لگتا رہا ہے، اور یہ الزام کیا، یہ بات حقیقت ہے کہ اماموں کو زہر دینے والے حاکمان وقت رہے ہیں۔ لہٰذا جب 7ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی تو ہارون کے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جو امام کے ارادت مند اور چاہنے والے ہیں وہ اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ان کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے، یہ اپنی طبیعی موت سے مرے ہیں، طبیعی موت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ وہ اس لیے تاکہ کوئی حاکم وقت کی مخالفت نہ کرے، یا اگر مخالفت الزام بھی اگر لگ گیا حاکم کے اوپر تو بہر صورت جو ارادت مند ہے، جو چاہنے والے ہیں، ان کی نگاہ میں تو اس کی اوقات کم ہو ہی جائے گی، لوگ اس کے مخالف تو ہو ہی جائیں گے۔ کیونکہ اہل بیت اطہار خصوصاً امام وقت کو زہر دینا یا قتل کرنا یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ جس کے سر یہ جرم لگ گیا، جو اس جرم کی گرفت میں آ گیا، تو پھر سمجھیے کہ اس نے اپنے لیے لعنت ابدی خرید لی۔ تو حاکمان وقت نے زہر دینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس جرم سے علیحدہ کرنے اور بچانے کی کوشش کی، کہ الزام بھی نہ لگنے پائے۔ دوسری یہ کہ بہر صورت ہر امام کے زمانے میں امام کے چاہنے والے رہے ہیں، ان کو بغاوت کا، انقلاب کا ڈر اور خوف رہا ہے۔ یہ اور یہ ایک دوسرا بولتا ہوا گواہ ہے جو عباسی حکومت کرنے والے نظام سے امام کے ٹکراؤ کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی۔ اگر امام مخالف نہ ہوتے حکومت کے، اگر امام حاکم کی بدعمالیوں کی مخالفت نہ کرتے، دونوں میں اگر جنگ نہ ہوتی، دونوں میں اگر اختلاف نہ ہوتا، تو حاکمان وقت اس طریقے کا اقدام کر کے اتنا بڑا جرم کیوں کرتے؟ خود اماموں کی شہادتیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حاکمان وقت کے ساتھ ان کا ٹکراؤ رہا ہے، دشمنی رہی ہے، مخالفت رہی ہے، اسی عداوت، دشمنی اور ٹکراؤ کی وجہ سے ہی حاکموں نے اماموں کو شہید کیا ہے۔ چلو یہ شہادت ہو گئی، اب آپ کی عملی اور اخلاقی سیرت کے نمونے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اخلاق و کردار کے اعتبار سے بے عین ہی نبی کریم کا اخلاق اور کردار اور سیرت کیا ہے پیش کرتے تھے، کیونکہ یہ جانشین ہے، خلیفہ رسول ہے۔
لہٰذا جو اخلاقی بلندیاں، جو کردار، جو سیرت اللہ کے نبی کی تھی، بے عین ہی وہی اخلاق کی بلندیاں، وہی کردار، وہی سیرت کیا ہے ان کے جانشینوں کی بھی رہی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اولنا محمد. یہ کمالات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے سب ایک جیسے ہیں. ان کے اخلاق و کردار میں، ان کی سیرت میں آپ کو کہیں کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ملے گا. اب جب ان کی عملی اور اخلاقی سیرت اور اخلاقی زندگی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے جتنے بھی امام ہیں ان کی سیرت عبادی کو دیکھا جاتا ہے. عبادت کا طریقہ کیا رہا ہے، عبادت کس انداز سے کرتے تھے، ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں عبادت کی اہمیت کتنی تھی، عبادت کے لیے اہتمام کس انداز سے کرتے تھے، عبادت کرنے کا طریقہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں سمجھ رہے ہیں. خدا کی خصوصی معرفت آپ کو مزید عبادت اور پروردگار سے عاشقانہ راز و نیاز کی طرف کھینچتی تھی. یہ ایک حقیقت ہے، سچائی ہے. انسان اپنے رب سے، اپنے خالق سے جس قدر مانوس ہوتا ہے، جس قدر اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، جس قدر اس کا علم اور معرفت رکھتا ہے، یہ معرفت اسے عبادت کی طرف سوق دیتی ہے، عبادت کی طرف لے جاتی ہے. شوق عبادت معرفت سے بڑھتا ہے. عبادت کے لیے محرک معرفت ہے. جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی زیادہ شوق بندگی اور شوق عبادت انسان کے اندر پیدا ہوگا اور عبادتوں میں اتنا ہی زیادہ خضوع و خشوع پیدا ہوگا. کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، اکثر میں سوچتا ہوں، اور میں نے ایک دو مرتبہ مجلس بھی پڑھی ہے، کہ تمام اماموں کی عبادت کا جو طریقہ ہے آپ اس کا جا کے جائزہ لیجئے، پڑھیے، دیکھیے کہ کس انداز سے عبادت کرتے تھے، کس طریقے سے بندگی کرتے تھے، عبادت کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، حالت کیا ہوتی تھی. اکثر اماموں کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ جب بندگی اور عبادت کے لیے آمادہ ہوتے تھے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اعضاء و جوارح میں کپ کپی اور لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی تھی. مثلا یہ اس طریقے کی کیفیت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کبھی زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع آ جائے کہ اس طریقے کی کیفیت پیدا ہو جائے، کیوں نہیں ہوتی؟ دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار، بندگی کرنے والے عابد زاہد آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ہم بھی اکثر و بیشتر اپنی عبادتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے کی کیفیت اور حالت پیدا ہو، لیکن کوششوں کے باوجود بھی اس طریقے کی کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی. آخر کیوں؟ ان کی پوری زندگی کی عبادت ایسی ہی. ہماری پوری زندگی میں کوئی ایک عبادت اور بندگی اس حالت اور کیفیت والی نہیں ہو پاتی. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو معرفت ان کے پاس تھی خدا کی، وہ معرفت ہمارے پاس نہیں. اگر ہم معرفت کی منزل میں اس معرفت تک پہنچ جائیں جو معرفت اماموں کے پاس ہے، وہ تو ممکن نہیں ہے. تو یقینی طور پر بندگی اور عبادت میں جو کیفیت اماموں پر طاری ہوتی تھی، یہ معرفت اسی کیفیت اور اسی حالت تک ہمیں بھی پہنچائے گی، ہمارے اوپر بھی وہ طاری ہو سکتی ہے، چونکہ معرفت نہیں ہے. تو بہرصورت تو اماموں کی معرفت انہیں راز و نیاز کی طرف اور عاشقانہ عبادت کی طرف لے جاتی تھی. اسی وجہ سے اجتماعی کاموں سے فراغت کے بعد آپ عبادت میں اپنا وقت گزارتے تھے. نبی کریم کا ایک بیان، ایک چھوٹا سا جملہ میں نے دیکھا تھا کہ میں ان کی سیرت پڑھ رہا تھا کہ انسان جب مصیبتوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، کاروبار دنیا میں، تجارت دنیا میں یا کار دنیا میں جب مصروف اور مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کی مصیبتیں، مشکلات جب انسان کو جکڑ لیتے ہیں، اپنا اسیر بنا لیتے ہیں، تو عبادتوں کا شوق ختم ہو جاتا ہے انسان کا، یا عبادتوں کی طرف مائل نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ عبادتیں بار بن جاتی ہیں.
ہے نا، بمشکل مثلا کی عبادت انسان انجام دیتا ہے۔ لیکن عجیب ہے، نبی کریم کا ایک بیان جناب بلال سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز کے وقت بلال سے کہتے ہیں، بلال دستے اذان پہ جا کر کے اذان دے کر ارحنی من آفات الدنیا، کچھ اس طریقے کا جملہ ہے کہ دنیا کے مشکلات سے مجھے نجات دو۔ کیا ہے؟ اذان دے کر کے خدا کے ذکر کی یاد دلا کر کے دنیا کے مشکلات سے کیا ہے مجھے آزاد کرو، نجات دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو دنیا کی تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، اسی لیے عبادتوں میں ایک سکون ہوتا تھا، ان کے اطمینان ہوتا تھا۔ اور ہمارے لیے وقت عبادت جب ہوتا ہے تو وہی مشکل بن کر آتا ہے نا۔ عبادتوں کا وقت نہیں ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آسائش ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ وقت عبادت آ جاتا ہے تو ہمارا سکون، ہماری آسائش سلب ہو جاتی ہے۔ لیکن ادھر شوق عبادت اتنا ہے کہ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو پھر ان کی زندگی میں آسائش اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ بہر صورت یہ ایک الگ بات ہے، چلیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ اماموں نے صرف آزادی کی زندگی میں عبادت اور بندگی کی طرف توجہ دی ہو، جب اپنے گھر میں، اپنے بیت الشرف میں رہے ہوں، زندگی سہولتوں اور آسانیوں میں جب گزرتی رہی ہو تو عبادتوں کی طرف توجہ دی ہو، لیکن جب مشکلات میں گرفتار ہوئے ہوں، قید خانے میں ڈالا گیا ہو، زندان میں ڈالا گیا ہو، بھوکا رکھا گیا ہو، ٹھیک ہے، قید و بند میں رکھا گیا ہو تو عبادتوں کی طرف توجہ کم ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آزادی کی زندگی میں، سہولت کی زندگی میں عبادت اور بندگی کا جو ان کا انداز رہا ہے، وہی انداز اور وہی طریقہ قید و بند کی اور مشکلات کی زندگی میں بھی رہا ہے۔ چنانچہ جب ہارون کے حکم سے آپ کو زندان میں ڈالا گیا تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگارا، مدتوں سے میں یہ چاہتا تھا کہ تو اپنی عبادت کے لیے مجھے فرصت دے دے، اب میری خواہش پوری ہوگی، لہٰذا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ بہت بڑا جملہ ہے، ایسے یوں پڑھ کے گزر جانا بڑا آسان لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، قید و بند ہے، زندان ہے، مشکلات ہیں وہاں پر، لیکن توجہ قید و بند کی مشکلات کی طرف نہیں ہے، عبادت کی آزادی کی طرف اور عبادت کی فرصت کی طرف۔ قید خانے میں انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، مشکلیں اگرچہ ہوتی ہیں، لیکن انسان کے پاس کوئی دنیاوی کام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا عبادت کے لیے بہترین فرصت ہے۔ انسان آزاد ہے تو دنیا کے ہزاروں کام ہیں، ہے نا؟ دنیا کے کام عبادتوں سے غافل کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، یا انسان کو کم فرصت ملتی ہے عبادت کرنے کی۔ انسان اگر دنیاوی امور سے، دنیاوی کاموں سے فارغ ہو جائے تو اب یہ فراغت اس کے لیے بہترین فرصت ہوتی عبادت کے۔ امام کے دل میں خواہش تھی کہ مجھے عبادت اور بندگی کے لیے کوئی اچھا موقع ملے، کوئی اچھی فرصت ملے۔ یہ زندان میرے لیے عبادت کے لیے بہترین فرصت ہے، بہترین موقع ہے، بہترین محل اور جگہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ خدا نے یہ فرصت دی ہے، میں اس فرصت کے سلسلے میں جو تو نے دی ہے اس پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ قید خانے میں تھے تو اس وقت جب کبھی ہارون کوٹھے کے اوپر سے زندان کی طرف دیکھتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ لباس کی طرح کوئی چیز زندان کے ایک گوشے میں پڑی ہے۔ قید خانے میں عبادت اور بندگی میں اس طریقے سے مصروف رہتے تھے، سجدے میں اس طریقے سے پڑے رہتے تھے خاک اور زمین کے اوپر کہ دور سے دیکھنے والا یہ محسوس کرتا تھا کہ جیسے کوئی چادر پڑی ہوئی، بستر سمیٹ کر کوئی رکھا گیا ہو۔ ہارون رشید
میرے خیال سے جو یہ منظر پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قید خانہ ہارون رشید کے دربار کے سامنے اور مد مقابل میں رہا ہوگا. چنانچہ جب وہ اپنے محل کے چھت پہ جاتا رہا ہوگا ادھر دیکھتا رہا ہوگا زندان کی طرف تو زندان میں امام نظر پڑتی رہی ہوگی. تو امام اکثر و بیشتر عبادت اور بندگی میں ہوتے تھے کسی ایک گوشے میں. ایک بار اس نے پوچھ لیا کہ یہ کس کا لباس ہے. وہ سمجھا کہ شاید کوئی لباس ہے کوئی چادر ہے. اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی بندگی کر رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے. کیونکہ عبادتوں اور بندگی کا جو ایک عام تصور ہے جو ایک عام طریقہ ہے آدمی ویسے دیکھتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں حرکت محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا. ہاں لیکن یہ اس طریقے سے عبادت کرتے تھے یا سجدہ کرتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ کوئی چیز زمین پر پڑی ہو. اس نے پوچھا کسی کو بلا کر کے بھائی یہ زندان میں کس کا لباس پڑا ہوا ہے. تو ربیع نے کہا یہ بھی ایک زندان دار سمجھ رہے ہیں قید خانے کا شاید اسی کے زندان میں امام تھے. تو ربیع نے کہا یہ لباس نہیں ہے یہ موسیٰ ابن جعفر ہیں جو زیادہ تر سجدے کی حالت میں رہتے ہیں. ہارون نے کہا سچ ہے وہ بنی ہاشم کے بڑے عبادت گزار افراد میں سے ہیں. اب یہ بلندی کردار ہے جو دشمن سے اور حاکم سے اپنی بلند کرداری کا قصیدہ پڑھوا رہی ہے. خود حاکم کا یہ قصیدہ ہی تو ہے یہ تعریف جو کر رہا ہے کہ واقعاً یہ بنی ہاشم کے بڑے عبادت گزار ہیں. ربیع نے پوچھا تو پھر ان پر اتنی سختی کیوں کرتا ہے. ایک طرف تو ان کو بنی ہاشم کا سب سے بڑا عابد بھی کہتا ہے بندگی کرنے والا عبادت گزار بھی کہہ رہا ہے اور اسی عبادت گزار پہ سختیاں بھی کر رہا ہے ان کو قید میں رکھے ہوئے. تو ہارون نے کہا افسوس میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر میں ان کو آزاد کر دوں گا تو پھر میرے زندان ہونے کا میرے قیدی ہونے کا خطرہ ہے. یہ قید خانے میں رہیں گے تو ہم آزاد رہیں گے اگر یہ آزاد ہو گئے تو ہم بندشوں میں آ جائیں گے. تو امام علیہ السلام اس دعا کو بہت پڑھتے تھے. یہ جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے یہ دعا ہے جو نماز میں آخری سجدے میں پڑھتے ہیں. اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب. خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں موت کے وقت راحتی کا. خدایا جب موت آئے تو سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ آئے. والعفو عند الحساب حساب کے وقت میں تجھ سے عفو و بخشش کا طلبگار ہوں. ٹھیک خدایا میں تجھ سے موت کے وقت آرام اور حساب کے وقت بخشش کا طلبگار. یہ دو چیزیں بڑی سخت ہیں سمجھ رہے ہیں. موت کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے موت بڑا سخت مرحلہ ہے. آپ امام کے اس کلمے سے اندازہ لگا سکتے ہیں موت اگر مشکل اور سخت مرحلہ نہ ہوتا تو امام راحتی اور آرام کی دعا نہ کرتے. امام کی یہ دعا بتا رہی ہے کہ یہ منزل سخت منزل ہے. جس منزل کے لیے امام معصوم راحتی کی دعا کرے یقیناً وہ منزل سخت ہے. حساب و کتاب یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. یہ مرحلہ آسان ہوتا تو امام اس کے لیے دعا نہ کرتے. اگر حساب کے وقت امام معصوم عفو و بخشش کی دعا کرتا ہے تو اس کے حساب و کتاب کے وقت بخش دیا. پھر ہم کو کتنی توجہ ہونی چاہیے مسائل کی طرف. بہر صورت آپ کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے وہ جملہ کافی ہے جو ہم آپ کی زیارت میں پڑھتے ہیں. امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے اور وہ جملہ آپ کی عبادت کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ درود ہو موسیٰ ابن جعفر پر جو پوری رات مسلسل عبادت اور استغفار میں گزارتے تھے سجدہ ریز رہتے تھے بہت زیادہ مناجات اور نالو زاری فرماتے تھے. چلے یہ آپ کی عملی زندگی اور سیرت کا ایک نمونہ ہے عبادت اور بندگی کے حوالے سے. اب درگزر اور بردباری اب یہ دوسرے مسائل ہے بعد میں انشاءاللہ.